السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ اس وقت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ نارملی 15 یا 16 ڈگری سینٹی گریڈ 7 بجے یہاں یو ایس ٹائم کے مطابق میں ویلاگ کرتا رہا کافی دیر، 15 سے نیچے، اب 20 سے اوپر رہتا ہے، بٹ اسٹل ویری کمفرٹیبل، ہوا چل رہی ہے، اور آج تو صرف 27 ڈگری تک ٹیمپریچر جائے گا، کل پھر 35 ڈگری، اور پرسوں پھر یہ کوئی گرمی کی ہیٹ ویو ہے، پورے یہ ہیٹ ویو یو ایس میں ہے فار اے ویک۔ بہت اچھا ہے، میری امی کہتی ہوتی تھیں کہ یہ سارے دن آنے چاہیے، گرمیاں بھی ہونی چاہیے، سردیاں بھی ہونی چاہیے انسان کو ایک۔ حالانکہ میرے لیے آپشن ہے ٹو موو ٹو آسٹریلیا ناؤ، اور ڈاؤن انڈر میں ارجنٹینا، ساؤتھ افریقہ یا آسٹریلیا، جہاں اس وقت سردی پڑ رہی ہے، بٹ اسٹل آئی تھنک ہیومن باڈی شوڈ بی یوز ٹو all the temperatures and all the harsh realities of the weather۔ آج میں پھر کچھ اپنی ٹیبلٹ سے کامنٹ سے شروع کروں گا۔ مجھے لگتا تو بڑا معیوب ہے، لیکن کیونکہ یہ کامنٹ انگریزی میں ہے، اس لیے یہ کوزی بہت خوبصورت لڑکا ہے، وہ ڈنمارک میں رہتا ہے، بڑا کنجوس ہے، ایک آنا بھی ویسے خرچ نہیں کرتا ہے۔ اگر اس جیسا بندہ کچھ خرچ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ بہرکیف، لیکن بٹ ہی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل مائنڈ۔ کل اس کا ایک کامنٹ تھا، وہ انگریزی میں تھا، اس لیے آئی ووڈ لائک کہ آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں۔ Chauhan, I have recently stumbled upon videos of Professor Hoodbye. I feel sorry for people who consider this guy any kind of figurehead or authority on morals, ethics, international relations, and socio-political commentary. He is a physicist and he should stick to his specialization. I like how liberals beat their drum all day about right man doing the right job, but themselves indulge in matters they have no specialization, but rather funded by NGOs to spread the capitalist liberal agenda. Same goes for all institutions and so-called public intellectuals of Pakistan. Most of their support base are just blindly Western liberalism without giving it a second thought, because they equate modernity and development with the truth and rationality with science, while IK himself was not a perfect / astute political mind. He is honorable for sticking to his ideology, whether right or wrong. To continue from my previous comment, and please read these if you get a chance, I would also not have an issue with these so-called seculars and atheists for having their own ideology, and also consider them honorable if they just stop the intellectual dishonesty. If they said we are liberal because we believe in being mentally colonized and enslaved, the white man is right, so we will blindly follow him because the West has taller buildings and cleaner streets. We are also indoctrinated by Hollywood. I would still not agree with them, but at least praise them for being honest. Look at the state of Dawn and Tribune these days. It's either AI-generated news articles or one's paraphrased from another international media core. The whole so-called intellectual class of Pakistan is brainless, sorry to say. Thank you very much, Uzi. उसने बच्चे ने बहुत खूबसूरत बेटा है, یہ ڈنمارک میں پیدا ہوا، اس کو ویسے اردو لکھنی نہیں آتی ہے، یہ صرف سمجھ سکتا ہے، بولتا بھی بڑی مشکل سے ہے، کئی دفعہ میرے ساتھ اسپیس پہ آتا ہے، اور اگر واقعی کوئی بہت خوبصورت ایماندار اس جیسی تھنکنگ والی لڑکی پاکستان میں ہے تو اوزی سے میں اس کی شادی بھی کروا دوں گا۔ بہرحال واٹ اوزی ہیز سیڈ ہیئر از بیسیکلی دس کہ آپ یہ اس نے ہوڈبائے کو اٹیک کیا ہے۔ بیسیکلی ہوڈبائے وغیرہ جون سے ہے نا، وہ نان مسلم ہیں، ایتھسٹ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ وہ لوٹے ہیں، اور لبرل یہ جو کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم ہے، یہ ہپوکریسی اور لوٹا گیری پہ بیسڈ ہے۔
لائک آپ کی جو ایلیٹ ہے وہ ہر قسم کا گند کر لے. میں جو لبرل ہوں, میں فریڈم ہوں. میں آپ کو میں بیجنگ میں 1 سال رہا ہوں اور ادھر میں کوئی 8 سال سے رہ رہا ہوں. میرے خیال میں بیجنگ میں زیادہ آزاد تھا. میرا ابھی بھی دل کرتا ہے کہ میں ہانگ کانگ وغیرہ سیٹل ہو جاؤں جو چائنیز سیٹلائٹ میں ہیں اور ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ ہے. یہاں کسی قسم کا کوئی فریڈم نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے گیگ ہوا تھا یوٹیوب سے, فیس بک سے اور ٹویٹر سے, اور اسی طرح کی پابندیاں سب پر ہم بولنے والوں پر لگائی جاتی ہیں. نوم چمسکی وغیرہ ذرا تھوڑے سے بین تھے, اس لیے ان کو کچھ کہا نہیں گیا. البتہ اس کو میلکم ایکس کو مار دیا گیا, جان لینن کو قتل کر دیا گیا. انڈیپینڈنٹ فری وائس رکھنے والوں کو امریکن ہسٹری از ریپلیٹ ود ایگزامپلس. اینٹی اسٹیبلشمنٹ والوں کو کیسے قتل کیا گیا. دیر آر نو فریڈمس ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ میں جب آیا تھا تو ڈریم تھا لینڈ آف دا فری اینڈ پھر وہ آف دا بریو. ٹھیک ہے جی, لینڈ آف دا فری اینڈ کنٹری آف دا بریو کے کیا وہ لکھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نتھنگ آف دیٹ. سو بالکل بھی کیپٹلسٹ چھائے ہوئے ہیں. کیپٹلسٹ بندوقوں کے لیے پیسے دیتے ہیں. خود سائنس ریشنلائز کرتی ہے چیزوں کو. وہ بڑا اچھا بھائی نے کہا ہے. اور اس نے دوسری بڑا زبردست کہا ہے کہ کنوکشنز میٹر کرتی ہیں. انفیکٹ جھوٹ اور سچ ارریلیونٹ ہوتا ہے جب آپ کنونسڈ ہوتے ہیں. ہپوکریسی از ویری ڈیمننگ کہ آپ کہیں ہم فری ہیں, لبرل ہیں, اور الٹا آپ بالکل اس کے ریورس ہوں. چائنیز ہیں, ٹھیک ہے, دے آر ڈیڈ آنیسٹ ایز ٹو دیئر کنوکشن, دیئر مائنڈ سیٹس. سملرلی رشیا ہے, ایران ہے, باقی ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہیں. نارتھ کوریا ایون بہت زبردست ہے, بڑی نیچرل لیونگ ہے ادھر. واٹ دے بلیو ان دس اے اینڈ دے ڈو اٹ. دے آر کنوینسڈ. ٹھیک ہے, نتھنگ از رائٹ اور رانگ. میں پھر آئی ول ریپیٹ, اٹس یور کنوکشن, یور ایڈکشن, یور ڈیڈیکیشن ٹو اٹ وچ میکس اٹ بریلینٹ, وچ میکس اٹ سکسیزفل. تو اس حساب سے یہ بہت زبردست مجھے اس کا کامنٹ پسند آیا ہے. اور ماڈرنٹی, یس, ہمیں ماڈرنٹی کا بڑا شوق ہے. میں تو کہتا ہوں سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کریں. دیٹ وڈ بی بیوٹیفل ریئلی. ڈی سینٹرلائز کر دیں سسٹم کو, قبائلی نظام پہ لے جائیں, لارج ایکسٹینڈڈ فیملیز پہ لے جائیں. اتنا زبردست ہوگا کہ آپ کمال کا ہے. ایک اور لیٹر ہے, میں نے آج تھمبنیل میں لگایا بھی ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے فوج سے استعفے آ رہے ہیں. تو ایک اسی طرح کا ایک لیٹر ہے مجھے جو ای میل ہوا. I have been listening to your vlog since last 2023. I must confess that your explanation of spirituality is marvelous. The core human values, as also told and practiced by our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, are indeed ignored and not practiced by we Muslims of today especially. Core human values, وہ حافظ انڈر پریکٹس نہیں کر رہا ہے. زیر زبر پیش پہ حافظ انڈر پھنسا ہوا ہے. بائی دا وے, کل میں نے اسے وی لاگ نہیں بھیجا. کہتا ہے سر مجھے وی لاگ نہیں بھیجا. بڑا ڈیٹ آدمی ہے. میں نے تو سمجھا مجھے بلاک کر دیا ہوگا. وی آر آل hypocrite and materialist beings. Hence we have fallen far below from the status of true human. ہم منافق ہیں اور ہم مادہ پرست ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. We can't and must not claim to be the ummah and followers of Prophet Muhammad, peace be upon him. میرے دل کی بات کی ہے. ہمیں بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. ہم جھوٹے ہیں, ہم منافق ہیں, ہم ان کی ہدایات کے برعکس کام کرنے والے لوگ ہیں, مادہ پرست ہیں. لہٰذا ہمیں امتی اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہیے. We let people of Palestine get killed, butchered and raped, massacred by Israel. ہم نے اسرائیل میں تباہی, بربادی, قتل و غارت ہوتے دیکھا.
ہم سارے we all 250 million Pakistanis are morally corrupt to the core. ہم سارے پاکستانی اخلاقی طور پہ کرپٹ ہیں ٹو دا کور. I myself feeling so much pain, sympathy and feeling helpless being a part of Pakistan Armed Forces, that no physical action has been taken and no help is extended by Pakistan to our Muslim brother and sister, and yet how dare we claim to be Muslim Armed Forces and a country based on La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. موصوف لکھتے ہیں کہ میں فوج میں کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک مسلم بریدرن وہ بالکل چپ ہے اور کس طرح اسرائیل میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ اسٹیٹ قائم ہوئی اور ہمیں آرمڈ فورسز میں ریز کیا گیا پروٹیکشن کے لیے. دس از ٹوٹلی میڈنس. ہینس آئی ہیو ریزائنڈ فرام مائی سروس forthwith for the second time, following the tradition of Hur in our humble capacity, leaving the army of Yazid despite knowing all material odds. May Allah Almighty grant me perseverance and keep me steadfast. Ameen. اس نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی ٹریڈیشنز کے مطابق، فیملی روایات کے مطابق استعفیٰ دے دیا ہے. یہ دوسری دفعہ دیا ہے، شاید انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہو، استعفیٰ دیا ہو، پھر واپس لے لیا ہو. اور اس نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ یزید کی فوج ہے، یزید کی فوج سے میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. I have wasted 20 years of life and have become miserably failed in this Pakistan. کہتا ہے میں نے 20 سال پبلک سروس کی. میں نے خیر میں اسے ضائع نہیں کہتا، میری کتاب ضرور پڑھیں کہ وہ بیچارہ فوج میں تھا، فوج میں بہت مشکل ہے. Now I understand that actually I was forced to go for material aim with inbuilt hypocrisy of Pakistan society against my own nature. Hence I have been misfit in my school life, college life and also in professional life. کہتا ہے میں فوج میں گیا ہی غلط تھا. مجھے اب پتہ لگا ہے کہ معاشرے نے جو گول فٹ کیے ہیں اس کے مطابق اندھا دھند میں فوج میں چلا گیا. میں مسفٹ رہا، میری طرح بالکل اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں بھی. Sorry, my mail had been so long, but sir, I have tears in my eyes while writing my heart out. فرماتے ہیں کہ میری یہ خط لمبا ہو گیا ہے، لیکن میری آنکھوں میں آنسو ہے یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے. میں آپ کی مدد چاہوں گا، میں آپ سے ملنا بھی چاہوں گا انشاءاللہ، اور آپ کو اپنی لائف سٹوری بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ میں صرف اور صرف منافقت اور مادہ پرستی کی لاسٹ کی وجہ سے فیل ہوا. اندازہ لگائیں، دس از کالڈ کنفیشن، دس از کالڈ دا ٹروتھ. یہ یزید کی فوج ہے. تو میں آج بتانا چاہوں گا کہ یہ ینگ ہے، اوزی ینگ ہے، اور کچھ لوگ ینگ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان سے، ان میں ایک لڑکا تو بہت اچھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بیچارے کو اٹھا ہی نہ لیں، لیکن ایک لڑکی ہے زنیرہ، اس کو تو ضرور GHQ والے اٹھائیں اگر پہلا موقع ملے. مصیبت تو یہ ہے کہ ان کو نہیں نہ اٹھاتے ہیں. موسٹ آف دا یوتھ میرے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے صرف اور صرف پیسے، چندے، بھکاری پنے کے لیے. موسٹ آف دا یوتھ لو یو، یہ دیکھیں گے کہ 40,000 سبسکرائبر ہے، بڑے ویوز لیتا ہے وی لاگ، گھسیں گے، میرا سگنل کا نمبر لیں گے اور پہلی میں ہی اپنا رونا کہ یہ بھوک ننگ ہے. جتنے نوجوان نسل کے لوگ بھوکے ننگے کتے مر رہے ہیں، سارے GHQ کی طرف دوڑے. زیادہ سے زیادہ 1000 لوگ فوجی قتل کریں گے، پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. خبردار آپ نے میرے سے، میجر پمر سے اور کسی ABC XYZ سے پیسے مانگے. شرم کرو، شرم کرو کتے کے بچوں. ہم لوگوں نے پیسے نہیں مانگے تھے. میں نے کبھی کسی ینگ بچے کو پیسے مانگتا نہیں دیکھا تھا. پیسے مانگنے کی، بھکاری پنے کی اتنی بری عادت پاکستان میں پڑ گئی ہوئی ہے کہ یہ لوگ، فقیر لوگ، ٹیچی کیس بھر کے ڈالروں کے یہ جا کے دبئی میں جمع کرواتے ہیں. بیگرز، ادھر بھی بیگرز، بیگری شروع ہوئی ہے. ڈونٹ بی بیگرز.
यू यंग पीपल, अपना टुआ मरवा रहे हो तुम। पैसा पैसा पैसा, मादा प्रस्ती। ठीक है, वो साथसा नहीं रहे जो तरबियत अच्छी कर सकते, वो वालदैन नहीं रहे, वो माएँ नहीं रही जो मेरी माँ जैसी हमारी, जिसने तरबियत की, जिसने कहा कि पैसा ते कंजरा कोल भी हुंदा। जारी बात है, जब मैं अपने बेटे और बेटी का गिला करता हूँ, बुनियादी तौर पर मैं उनकी माँ पर गिला कर रहा होता हूँ। उनकी माँ मादा परस्ती की, मुनाफकत की, इन चीज़ों की सोच रखती है जो लामहला बच्चों पर आएगी। पर्दा और नमाजें और ये सारी चीज़ें, ये टोटल मुनाफकत है। आप मुनाफकत में रह रहे हैं। रूहानियत बहुत सिंपल है। मुझे नहीं पता वो हाफिज हिंडर किस वजह से मेरे वीलॉग सुन रहा है या कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही हैज़ विद मी। ठीक है ना जी, जितना मैंने उसे धत्कार दिया है, रिपुडिएट कर दिया है, आज भी वो अपनी करोड़ों की जायदाद बेच के वो यतीमों, वो जो से नादार लोग हैं, उन पर बिल्कुल खर्च नहीं करेगा। ये सारे ये जेर ज़बर पेश के मामले वाले बादशाह हैं। सारे हम लोग फ्रॉडिये चुत्ते हैं। आज मैं वो लाइव प्रोसीडिंग्स थोड़ी देर देख रहा था, सलमान अकरम राजा को पढ़ रही थी फ्रॉडिये बदमाश को कि आप पहले किधर थे, पहले क्यों नहीं अपीलें की। जनाब, इनसे तो ये पूछे कि आपने जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बना था तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये तो रिटायर हो गया हुआ है। आप जिस तरह के बदतरीन, तफुनशुदा, जलील और कमीने लोग हैं, उसी तरह के आप पर हुक्मरान आएंगे। देखें, एहसन इकबाल ने खुल्ला सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में कह दिया कि जनाब साहब, चीन को कंटेन करना ग्लोबल एजेंडा है। वो कहते हैं हम चीन के कंटेन करेंगे। गांडा कहते हैं कि मुनीरा मिस्त्री सुअर के साथ मिलके जरदारी और हम सारे टुई बंद करेंगे चीन की। मतलब इस पाकिस्तान को अनस्टेबल करेंगे। मैं आपको कहता हूँ, अमेरिका को इस वक्त अनस्टेबल पाकिस्तान चाहिए। इस वक्त जो माशी तौर पे लमका हुआ हो IMF पे, और ये सिर्फ और सिर्फ फौज को पालने की वजह से ये हो रहा है। अगर फौज पैकअप हो जाए, देखें मैं आपको एक बात बता दूं, अब सवाए इनकलाब के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इमरान खान इनकलाब कभी भी नहीं ला सकता। चाहे उसे जेल में कत्ल कर दिया जाए, उसकी वजह से इनकलाब नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर इनकलाब कोई ला सकता है, मैं अपनी बड़ाई नहीं, तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जैसा शख्स, मेरे जैसे उजी जैसा शख्स डेनमार्क में जो पैदा हुआ, वो इनकलाब ला सकता है। जो मुनाफिक नहीं है, जो मक्कार नहीं है, जो मादा प्रस्त नहीं है, जिसकी रूह रोशनी से मुनव्वर हैं, वो लोग इनकलाब ला सकते हैं। बाकी सारे तो ये चुत्तू से पैसा पैसा पैसा, इजी मनी, सारे लोग बकारी हैं। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा बकारी पुना हरामजादे कुत्ते के बच्चे डॉक्टर अमजद साकिब डले ने पाकिस्तान में बकारी पना राइज किया। ये वेस्ट से ये पैसे लेता है इस बात से हरामजादा गरीब रखने के लिए। वो जो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, मैंने आज तक किससे पूछा है, मैंने 10 हज़ार दिया था, उसको मुझे ट्रेवल किया हुआ दिखा दे बस, मैं तुझे सच्चा मानता हूँ। खा गए पैसे सारे, खुव्वत और यूनिवर्सिटियाँ बना दी। आप सारे मादरचोद सुअर हैं। मुनीरा मिस्त्री अकेला नहीं है, मुनीरा मिस्त्री सुपर सुअर है। आप 25 करोड़ भी मादरचोद सुअर हैं। मुनीरा मिस्त्री सुपर सुअर है जो आप पे हुक्मरानी कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा और उजी जैसा आदमी तो नहीं करेगा। देखिए, मेरा जो पब्लिशर है वो मुझे जायज़ मेरा जितने पैसे बनते हैं नहीं देता है। अंदाज़ा लगाएं, वो मुझे, मैं खोलता रहता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो। मैंने आज तक, मैं बिलीव करता हूँ कि जो अमाम पंडित, मैंने बहुत देर चैनल मोनेटाइज नहीं रखा था, कुछ देर के लिए मोनेटाइज किया, 3-4 महीने सिर्फ।
وہ قدرتی طور پر ایڈ سوٹیبلٹی لگا کے یوٹیوب نے مونیٹائزیشن بند کر دی. میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو سرمنز ہیں یہ پیڈ نہیں ہونے چاہیے. اوکے میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو مبلغ ہیں، جو گائیڈ ہیں، جو بتا رہے ہیں، ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ انکم ان کی ہونی چاہیے. جیسے میں E2 امیگریشن کنسلٹنسی کرتا ہوں. اگر کسی نے نان انویسٹمنٹ امیگرنٹ ویزا امریکہ کا لینا ہے اس کے لیے میں ہیلپ کرتا ہوں، اور بڑی معمولی سی $500 میں اجرت اس کی لیتا ہوں، صرف $500. اور اسی طرح کتاب سے میں $10 فی سیٹ کا اس کو میں نے کہا ہوا ہے، وہ جتنے بکیں وہ مجھے پورا شکیب بیگ دیتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ حرام ہے میرے پہ کوئی پیسہ. میں چندہ مانگوں، میں بھیک مانگوں. میرے میں اتنا پوٹینشیل ہے، میں کسی لا فرم میں I just walk in, they can pick me up for $5,000 per month. I don't want to earn. مجھے پتہ ہے منافقت ہے، میں روز ادھر غلط کیسز لڑا کروں گا. میں نے خود وکالت پاکستان میں اس لیے چھوڑی. میں ایک بہت کلین سپر سول رکھنے والا شخص ہوں. یہ ٹڈ اوزی کو میں نے ہیرو مانا ہے نا. آپ اپنی تعریف کرتے ہیں جو تعریف کے قابل ہے. جو بھی یہ شخص ہے مجھے نہیں پتا، اس نے مجھے نام نہیں بتایا، کوئی انونیمس مجھے ای میل آئی ہے. اور دیکھیں وہ ریزائن کر رہے ہیں پاکستان ملٹری سے. 20 سال ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی کرنل لیول کا، بریگیڈیئر لیول کا بندہ ہوگا. شرم آنی چاہیے چٹو، شرم آنی چاہیے نوجوان نسل کو. سارا قصور نوجوان نسل کا ہے. اس کو عمران خان نے چوڑا کیا، اس کو عمران خان نے برگر لاٹو اور ڈانس پہ لگا دیا. کدھر ہو تم عمران خان؟ کدھر ہے تمہاری یہ نوجوان؟ میں نے نوجوانوں کو بڑا سکھا دیا. ٹوہا مار رہے ہیں تمہارا فوجی ادھر جیل میں، سال ہونے لگا ہے. کدھر ہے کوئی یہ یوتھیا؟ کہاں ہے یہ انصافیے؟ بہن جو دلے کے بچے عمران خان نے نسلیں تباہ کر دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوزی نے ٹھیک لکھا ہے. اس کا اپنا یہ ٹھیک نہیں تھا، اپنا کیریکٹر نہیں تھا، لیڈ نہیں تھی. لیکن اوزی نے ایک بات ٹھیک کی ہے جس پہ میں بھی عمران خان کا، ہی از ریزیلینٹ، ہی از فائٹنگ اٹ آؤٹ ود ہز ہارڈ کور کنوکشنز. میرے خیال میں وہ بہت ہی حرام کا ہوتا اگر اب کمپرومائز کرتا، کیونکہ وہ گانڈا شانڈا بہت حرام کے ہیں، اعلیٰ کلاس کے. وہ ہمیشہ کمپرومائز کرتے ہیں. خان کبھی نہیں کرے گا. But he should not have surrendered. He should have compromised by getting the power in 2018 and subsequently by not removing General Bajwa, not giving him an extension, not packing up USA ambassador. یہ سارے عمران خان کے گند ہے جس کی وجہ سے قوم آج بھگت رہی ہے. نوجوان نسل کو میں مخاطب ہوں، خدا کے واسطے اگر آپ نے بدلنا ہے انقلاب لائیں. آپ اکٹھے ہوں. ایک شخص جس کا میں نام نہیں لڑکے کا بتا رہا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے سر کہا تھا 10,000 ینگ لوگ کٹھے کریں. میں نے کوئی 1000 کٹھے کر لی ہیں. ہم 10,000 GHQ پہ سر بکفن حملہ کرنے کے لیے جس دن آپ کہیں گے تیار ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. سوری میں نے پھر کہہ دیا، ٹکا کے اپنا ٹوہا ماریں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے